الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید والبرہانہ الرشید واعبد ربک حتی یأتیک الیقین صدق اللہ مولانا العظیم وکما جاء فی صحیح ابن حبان یخبر یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ قال انہم خرجوا مع النبی علیہ الصلاة والسلام الى طعام دعوا له فاذا حسین یلعب فی السکہ فتقدم النبی علیہ الصلاة والسلام امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس راسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبت من الأسباط وكما جاء في مسند أحمد بن حنبل عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ بيد الحسن والحسين وقال من أحبني وأحبهما وأحب أباهما وأحب أمهما كان في درجة يوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام کہو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ مل کے پڑھے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں حضرات محترم جملہ سامعین کرام پیران عظام علماء کرام آج کی یہ محفل ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کی محفل ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اس محفل میں تشریف لایا ہے وہ خوش قسمت ہے کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کی محفل میں آ ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ پیارا رکھتا ہو اور اس کا حبیب مصطفیٰ پیارا رکھتا ہو.
حضرات محترم، اپنی گفتگو کو طول نہیں دوں گا کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. میں نے اپنے خطبے میں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت اس طرح مخاطب ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے یقین کی دولت حاصل ہو جائے. اب اپنے اذہان کو میری طرف مرکوز رکھیے گا. اب علماء مفسرین، علماء تفسیر یہ کہتے ہیں اور علماء لغہ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یا تو سبب کے لیے آتا ہے یا غایت کے لیے آتا ہے، اما للسبب و اما للغایہ. اور اگر غایت کے لیے آئے گا تو مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی یہ ہوگا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، تب تک کرتا رہے جب تک تجھے یقین کی دولت حاصل ہو جائے. تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جس نماز میں یقین نہیں، جس جہاد میں یقین نہیں، ارے جس حج میں یقین نہیں، ارے جس روزے میں یقین نہیں، ارے اس عبادت میں اس کی روح نکل جاتی. جس عبادت میں یقین شامل نہ ہوگا تو گویا کہ اس کی روح اس سے جدا ہو گئی. حکیم الامت درویش لاہوری اپنی قوم کو جھنجھوڑ کر کیا کہتے ہیں؟ یقین کی قیمت بتاتے ہوئے، یقین کا مرتبہ بتاتے ہوئے، یقین کی شانوں سے ہمیں باور کرواتے ہوئے کہتے ہیں سن اے دور حاضر کے گرفتار، سن اے دور حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین. حضرات محترم، پھر اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ اس نوع انسانی کو کچھ ایسی شخصیات نمونے کے طور پر پیش کرو کہ جن کو یہ نوع انسانی قیامت تک اپنا نسب العین سمجھے، جن کو دیکھ یہ نوع انسانی جب کبھی نوع انسانی میں سے کسی فرد کے پیر لڑکھڑانے لگے تو ان میں سے کسی ایک شخصیت کی طرف دیکھ لے تو پھر پائے استقامت میں لرزش نہ آئے اور دیکھ کے کہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ارے میں یقین کی منزلوں کا راہی ہوں. تو رب ذوالجلال نے جب یہ ارادہ کیا تو پنجتن پاک کی ہستیوں کو نوع انسانی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ اے انسان، جب کبھی تیرے پیر لڑکھڑانے لگے تو میرے ان پیارے محبوبوں کو دیکھ لینا کہ جب کبھی ان پر مشکل آن پڑی تو یہ کس طرح استقامت سے کھڑے. آؤ دیکھو، جب ہم اس پردے میں، کس پردے میں؟ آیا تطہیر کے پردے میں جب نظر گھماتے ہیں تو کیا کیا شانوں والی شخصیات ملتی ہیں. کہیں دیکھتے ہیں تو حسن مجتبیٰ ملتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں تو حسین ملتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں تو شیر خدا ملتے ہیں، ارے کہیں دیکھتے ہیں تو بطول ملتے ہیں، ملکہ شرم و حیا ملتی ہے، کہیں دیکھتے ہیں تو حسنین کی مادر ملتی ہے، ارے با وفا بیٹی ملتی ہے، کہیں دیکھتے ہیں تو باب خیبر شکن ملتے ہیں. آؤ دیکھیں کہ ان کی یقین کی راہوں میں ان کا رتبہ کیا تھا. آؤ دیکھیں، کوئی ہے تو فاطمہ زہرا ہے، یہ ماں ہے حسنین کریمین کی. یہ کون ہے جس نے حسین پال کر زمانے کو دیا، جس نے حسن پال کر زمانے کو دیا؟ ارے یہ وہ شخصیت ہے اس یقین کی منزل پر فائز ہے. ارے اللہ کے حضور راتوں رات سر پر سجدہ ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتی. کیا عرض کرتی ہے؟ یا الہی ایک رات تو اتنی لمبی بنا دیتا جس میں تیرے حبیب کی پیاری بیٹی تجھے کھل کر سجدہ ہی کر لیتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری آستانہ علی شہنشاہ ولایت حضور قبلہ شیخ الحدیث. آؤ، اختصار مقصود ہے مجھے، وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن گفتگو میں ایک پیغام ہے. اپنے اذہان کو مرکز رکھیے گا، میری طرف دیکھتے رہیے گا. اس پردے میں آؤ، پھر کیا ملتا ہے اس پردے میں؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ حسن مجتبی، شبیہ مصطفیٰ، ارے علی کا لال، ارے فاطمہ کا لاڈلا، ارے وہ تاریخ السلط، تخت و تاج کو لات مار کر امت کو فتنے سے نکالنے والا حضور کا پیارا بیٹا، جس کے متعلق میرے حضور فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتا یا فی الدنیا. ارے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میری خوشبوئیں ہیں. ارے جس کے متعلق رسول اکرم نے فرمایا ان ھذا ابنی سید، ارے یہ میرا بیٹا سردار ہے. ارے کسی کو حکومت سے یہ لقب ملتا ہے، کسی کو برٹش ایرا سے یہ لقب ملتا ہے، کسی کو امریکہ سے یہ لقب ملتا ہے، لیکن دیکھو یہ سید کا، یہ سرداری کا تاج اس کو پہنانے والا وہ ہے جو خود محبوب رب العالمین. یہ چھوٹے رتبے ہیں، یہ رتبے چھوٹے رتبے نہیں ہیں، یہ شانوں والے ہیں. ارے یہ وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا اس بیٹے کو حسن مجتبی کو اپنے کندھے پر لے کے مدینے کی گلی میں آتے ہیں. ذرا دیکھو مدینے کا ماحول، کہیں پہ حسن موجود ہیں، کہیں پہ علی موجود ہیں، کہیں پہ شہنشاہ صدق و وفا صدیق اکبر موجود ہیں، کہیں پہ شہنشاہ عدالت عمر فاروق موجود ہیں، کہیں پہ شہنشاہ شرم و حیا عثمان غنی موجود ہیں. اتنے میں مولا علی اپنے پیارے بیٹے حسن مجتبی کو اپنے شانوں پر سوار کیے مدینے کی گلیوں میں آ جاتے ہیں. سامنے سے شہنشاہ صدق و وفا سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں. یہ پیار کی کہانیاں ہیں. ہم خطاب کے ساتھ عقیدے لے کے چلے. عقیدے جب ان ممبروں سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بد عقیدگی کی لہر آتی ہے. جب مولا علی اس پیارے بیٹے کو شانوں پر سوار کر کے مدینے کی گلی میں آتے ہیں، صدیق اکبر دیکھتے ہیں. دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ بی ابی شبیہ بالنبی لیسا شبیہ بی علی جن، مجھے میرے باپ کی قسم ہے، ارے علی یہ تیرا پیارا بیٹا حسن یہ تو مصطفیٰ کی تصویر ہے، یہ تو تجھ جیسا دکھتا ہی نہیں. ارے اب بتا مجھے، اپنی عقل کو حاضر جان، وہ شخصیت دنیا میں کوئی کسی سے بغض رکھتا ہو اور اس کو اتنی اعلیٰ شخصیت سے ملا سکتا ہے؟ یہ اصول ہیں. ارے صدیق اکبر اپنے باپ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اے علی تیرا یہ پیارا بیٹا تجھ جیسا نہیں دکھتا، یہ مصطفیٰ کی تصویر ہے. پھر جب وقت آیا دنیا کو بتانے کا کہ مجھے علی شانوں پر اٹھا کے ویسے نہیں چلے، ارے مجھے نبی اپنی زبان یوں ہی نہیں چسواتے رہے، فاطمہ نے قرآن سنا کے مجھے یوں ہی لوریاں نہیں دی. جب امت پہ وقت آئے گا میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اس لائق تھے، ہمیں اللہ نے بنایا ہی اس خمیر سے ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ ارادہ ہے اہل بیت محمد تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے اور اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ یہ وہ شخصیات ہیں. امت میں فتنے کا وقت آتا ہے، تاج و تخت کے لیے لڑائی شروع ہوتی ہے. میرا یہ حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ تاج و تخت کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے ارے ہماری منزل تاج و تخت نہیں، ہم تو منزل یقین کے راہی ہیں.
یہ یقین کی منزل پر اس طرح فائز ہیں. پھر جب اس پیارے لختے جگر کو زہر دے دیا جاتا، زہر بھی عام نہیں، زہر ہلاہل کہا جاتا ہے. زہر ہلاہل، ایسا ظالم زہر کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو کے الٹی سے باہر آنے لگے. تاریخ لکھتی ہے. لیکن یہ منزل یقین کا راہ، فاطمہ و علی کا لال پیر نصیر اس طرح منظر کشی کرتے ہیں، اپنے قلم کو جنبش دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لبوں پہ زہر ہلاہل کا کوئی ذکر نہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبوں پہ زہر ہلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا. اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن. کیسی منزل یقین کی شخصیات ہے، کیسا منزل یقین کو پایا. اب آؤ اس چادر کے تخت دیکھو، چادر کے نیچے دیکھو کس کو پاتے ہو؟ حیدر کرار، شیر خدا، اخی مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، نبی کے بستر پہ سونے والا، ارے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والا، ارے مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے والا، عمر ابن عبد ود کا غرور مٹی میں ملانے والا. یہ حیدر کرار ہے. یہ وہ حیدر کرار ہے جو بدر کا فاتح ہے، جو خیبر کا فاتح ہے، جو حنین کا فاتح ہے، جو خندق کا فاتح ہے. لیکن دیکھو کہ جس منزل یقین کو یہ پائے ہوئے ہیں، یہ وہ حیدر کرار جو بدر کا فاتح ہے نہیں کہتا کہ علی کامیاب ہو گیا، ارے یہ حنین کا فاتح نہیں کہتا کہ علی کامیاب ہو گیا، ارے یہ دروازہ خیبر کو ایک انگشت سے اڑا کر نہیں کہتا علی کامیاب ہو گیا، ارے یہ حیدر کرار مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے آتا ہے. مصطفیٰ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. علی نہیں کہتا کہ علی کامیاب ہو گیا. لیکن آؤ مسجد کوفہ کا منظر دیکھو، ارے ظالم بدبخت تلوار مارتا ہے تو حیدر کرار کیا کہتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب. نعرہ حیدری، 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 آستانہ علیہ حضور شہنشاہ بلائے. یہ وہ علی ہے کیونکہ یہ شخصیات منزل یقین کو پائے ہوئے تھے. کیونکہ اللہ نے فرما جو دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کسی نے حیدر کرار سے پوچھا، اے علی دن رات سجدوں میں رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہو، گھوڑے پہ بیٹھنے تک قرآن ختم کر دیتے ہو، سجدوں پہ سجدہ کیے جاتے ہو، جس رب کی اتنی عبادت کرتے ہو، کیا کبھی اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ میرے مولا نے برجستہ جواب دیا، لا اعبد رب لم اراه، میں نے کبھی بن دیکھے سجدہ کیا ہی. سبحان اللہ. یہ منزل یقین کے راہ ہے، یہ عام شخصیات نہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کی مودت قرآن میں اللہ نے طلب کی ہے. صحابی اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم علیہ السلام کا خرچہ بھی کوئی ایسا ظاہری نظام نہیں ہے کہ جسے گین کیا جائے، جس سے تجارت کی جائے، تو آؤ ہم ہدیے کے طور پہ کچھ لے جاتے ہیں. ارے غیرت ذوالجلال جلال میں آتی ہے تو یہ آیت نازل ہو جاتی ہے، اے محبوب اپنے صحابیوں کا فرما دے، میں طائف کے وادی میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کا، میں دن رات سجدوں میں ربی حبلی امتی کہنے کا، ارے میں اپنے اوپر اوجڑیاں پھینکوانے کا، ارے میں ہجرتیں کرنے کا، میں خندقیں کھودنے کا، میں دن رات پیاسا رہنے کا، اپنی امت سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن یہ طلب کرتا ہوں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں اپنے اہل بیت اطہار کی مودت طلب کر رہا ہوں. یہ منزل یقین کے راہ ہی ہے. آؤ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن آپ کو پیغام دیتا چلو. پھر اسی گھرانے کا ایک فرد
شہزادہ گلگوں قبا حسین سید الشہداء 61 ہجری کا وقت ہے، معتبر تاریخ ہے، الحیات الخفی ہے۔ میرے پڑھنانا جان کہ معتبر کتاب اور آکے غم کا بھی حوالہ ہے، وہ مجاہد تحریک ختم نبوت، مجاہد تحریک پاکستان، وہ مجاہد تحریک آزادی کشمیر، علامہ ابو الحسنات کیا کہتے ہیں کہ 61 ہجری کا وقت ہے، یزید جانشین بنتا ہے بغیر مجلس شورا کے عمل کے، ناحق طریقے سے آج ناصبیت سر پہ چڑھ کر بول رہی ہے، اور ہمارا بھی دعویٰ ہے جب جب تم اندروں میں بیٹھ کے یزید کی گفتگو کرو گے ہم گلیوں میں آ کے حسین حسین کریں گے۔ نعرہ حیدری حیدری حسینیت۔ اگر تو نبی نے حسین کو مسجد نبوی میں کندھوں پہ گھما کے سور کیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں حسین حسین کریں گے۔ اگر تو نبی نے حسین کو اپنے گھر میں کندھے پر بٹھایا ہو تو ہم کہیں گے کہ ہم گھروں میں حسین حسین کریں گے۔ اگر میرا نبی حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر بازاروں میں اور گلیوں میں نکل آیا ہو تو ہم گلیوں میں حسین حسین کریں گے۔ واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ عام شخصیات نہیں ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھو۔ 61 ہجری کا وقت ہے، یزید خلافت نہیں ملوکیت کے تخت پہ بیٹھتا ہے، ناحق بیٹھتا ہے۔ پہلا حکم کیا دیتا ہے؟ یزید کی برات کو رد کرنے لگا۔ ذرا غور کیجئے گا، اور معتبر تاریخ کے آئینے میں ڈھکوسلے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے عقائد کی کتب میں لکھا ہے۔ ولی الامر جب منتخب ہوتا ہے شرح عقائد نسویہ میں اس کا طریقہ موجود ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، اور شرح عقائد نسویہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انہو کفر، کون؟ یزید پلید لعین، وہ بے شک کافر ہو گیا۔ قال البعض، مختلف فی مسئلہ، انہو کفر، کب کافر ہو گیا؟ حین امر بقتل الحسین، جب اس نے قتل حسین کا حکم دیا تو یزید کافر ہو چکا تھا۔ ذرا زبانیں کھولو، عقیدے بتاؤ لوگوں کو۔ ایسے مسائل پہ ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور جو یزید کی برات کرتے ہیں قتل نہیں کیا بعد میں پچھتایا ڈھکوس لیتے ہیں۔ مدینہ کے گورنر کے ہاتھ پہلا پیغام کیا بھیجتا؟ فخذ حسین ابن عمر عبداللہ ابن زبیر بیعتا اخذ لا رخصت فیہ۔ اس کو پتا تھا وہ شخصیات جس سے میرے تخت کو خطرہ لاحق ہو سکتا وہ سب مدینے میں موجود ہے۔ جب امام عالی مقام تک یہ پیغام پہنچتا ہے پھر کیا کہتا ہے وہ یزید لعین اس خط میں؟ من لا یبایعک فاتی بہ برأسہ، کہ میرے تک اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ اب بتاؤ یہ قتل حسین کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو شفاف کرو، کھولو۔ ارے ہم حسینی ہیں، جہاں کہیں بحث ہو جائے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سر اٹھا کے کہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، ہمارا حق بنتا ہے۔ لیکن جب نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضیٰ فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو یہ پیغام پہنچتا ہے تو میرا حسین جواب کیا دیتا ہے؟ ارے یزید تم میری بیعت مانگتا ہے، ارے یہ ہاتھ مصطفیٰ و مرتضیٰ کے ہاتھ میں جا چکا ہے، یہ یزید پلید کے ہاتھ میں کبھی جا نہیں سکتا۔ سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا۔ کیا بات ہے۔
یہ یقین کی منزلوں کو پائے ہوئے لوگ ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن پیغام اور بھی تھا اور باتیں تھیں، لیکن آخر میں یہ نتیجہ سن لو کہ وہ شخصیات جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے اور وہ شخصیات ان کو صحابہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سب تعظیم کے قابل ہیں، سب کی ناموس ہمارے سر آنکھوں پہ ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ناموس مصطفیٰ کا پہلا سپاہی شہنشاہ صدق و وفا صدیق اکبر. ارے جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، میرے صدیق اکبر نے قانون توڑتے ہوئے کہا کہ بدری بھی جائیں گے، ارے حنین والے بھی جائیں گے، سب جنگوں والے جائیں گے، کیونکہ یہ ناموس مصطفیٰ کا معاملہ. اس لیے یہ ہمیں، اور پھر جو ناموس مصطفیٰ کا سپاہی ہے وہ حسین ہے. یہ عقیدوں کی باتیں ہیں. حسین کیا اپنی جاہ و حشمت منوانے کے لیے نکلے تھے؟ حسین کیا تخت کو پانے کے لیے نکلے تھے؟ حسین کو تاج کی لالچ تھی؟ نہیں، حسین شریعت مصطفیٰ کی پامالی کو بچانے کے لیے نکلے تھے. آپ نے فرمایا تاریخ کے سامنے دو کردار رکھے، کہا مزاری لا یبایعہ ابدا، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. میرے حسین نے کہا، امت کو بتایا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. انہ شارب الخمر، ارے وہ شراب پینے والا ہے. قاتل نفس المحرم، نفس محرمہ کو قتل کرنے والا ہے. ارے لابس الحریر، ارے حریر پہننے والا ہے. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں. اور وہ خطوط حسین کو ہزاروں کی تعداد میں پہنچے تھے، کیونکہ حسین اپنے وقت میں امام اور حجت. کیوں نہیں پہنچے وہ خطوط کسی اور شخصیت کو؟ کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ وہ فیصلہ قیامت تک اجل ہو جائے گا. حسین نکلا تو پوری دنیا نکل آئے گی. یہ حسین کا خروج عام خروج نہیں تھا، شریعت مصطفیٰ کو پامالی سے بچانے کا خروج تھا، نماز کو اپنی اصل حالت میں لوٹانے کا خروج تھا، صوم و صلات کی پابندی کرانے کا خروج تھا. اور ہمیں کیا ملتا ہے سبق؟ کہ حسین خود تو مٹ گئے لیکن نماز کو حیات بخش گئے. حسین خود تو مٹ گئے، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہمارے تک پہنچا گئے. ارے دوستو، یہی پیغام ہے کہ ان سچوں کے ساتھ مل کر سچوں کی غلامی کا دم بھرو، ان کے پیغام کو پڑھو، ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو عام کرو. اور عین ممکن ہے نصیر آل محمد کا کرم، کوئی اس پاک گھرانے کا وفادار تو ہو. ایک شرط ہے، اس کی وفاداری چاہیے، اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ داستان ہے. وہ بھی انشاءاللہ معتبر تاریخ کی روشنی میں بیان کی جائے گی، لیکن وقت ہونے کی صورت میں، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے. اس روز قیامت پہ بھی آئے گی قیامت. محشر میں اگر مانگ لے انصاف سکینہ، بس یہ سوچ لینا کہ آج حسین پر رونے والوں پر تنقید کی جاتی ہے. ہم حسین پر نہیں روتے، ہم حسین کی محبت میں روتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا امام ہے، یہ آہ کا مستحق نہیں، یہ واہ کا مستحق ہے. ہم سینہ پیٹ کر آہ حسین نہیں کہتے، ارے ہم سینہ تان کر واہ حسین کہنے والے ہیں. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. وہ بارگاہ جو گجرات کی سرزمین پہ موجود ہے، جس کو لوگ شہنشاہ ولایت کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو عقیدہ یہ دیا کہ ساری زندگی علی علی کرتے رہو، لیکن جب کبھی شہنشاہ صدق و وفا کی شان میں گستاخی کی جائے، وہ شہنشاہ ولایت گجرات کی سرزمین سے اٹھ کر شادی وال میں پہنچ جاتا ہے، صدیق کے نام پر ٹوکا کھا کر بتاتا ہے ہم علی والے اس لیے علی والے ہیں. ارے جب صحابہ مصطفیٰ کی شان میں تنقیص ہو تو ہم سب سے پہلے اٹھیں.
زندہ باد. مجھے پیغام آ گیا ہے کہ وقت ضیق ہے، تنگ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی. اب مفتی اعظم جمال الدین بغدادی صاحب کے ملفوظات سے بہرور ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پاکوں کے ساتھ منسلک رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، آستانہ علیہ حضور شہنشاہ ولایت، علماء حق اہل سنت.